السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج انشاءاللہ ہم 26 پارہ اور کوشش کریں گے کہ 27 کا ہاف بھی جو ہے وہ ہم کر لیں انشاءاللہ۔ 26 پارے کا آغاز سورہ الاحقاف کی آیات سے ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ اللہ تعالیٰ سورت کے آغاز میں اپنی کتاب عزیز کی ثنا اور تعظیم بیان کرتے ہیں، اور اس بارے میں بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا ارشاد کیا ہے کہ وہ اس کتاب سے روشنی حاصل کریں، رہنمائی حاصل کریں، اس کی آیات میں تدبر کریں، اس کے خزانوں تک پہنچیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو نازل کرنے کے بارے میں فرمایا تو اس کے ساتھ ہی آسمان اور زمین کی تخلیق کا ذکر بھی کیا۔ تو بات یہ ہے کہ جس نے آسمان اور زمین بنائے اسی نے یہ کتاب نازل کی، اور اس نے یہ اس لیے اتاری تاکہ انسان زمین اور آسمان کے بارے میں صحیح نقطہ نظر اپنا کرے اور ان سے صحیح فائدے اٹھائے، اور الٹیمیٹلی جس رب نے ان کو پیدا کیا ہے اس کو یاد رکھے اور اس کی عبادت کرے، اور اس بات پر پورا یقین رکھے کہ کوئی بھی اللہ کے سوا عبادت کے لائق نہیں۔ آیت 5 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ کون ہیں جو کہ ایک طرف تو وہ اللہ کو اللہ کہتے تھے، اور دوسری طرف مشرکین جو تھے وہ بنائے اللہ کے یعنی خود کے بنائے ہوئے بتوں کو اللہ کے ساتھ پکارتے تھے، فریادیں کرتے تھے، ان کو واسطے دیتے تھے اور ان کو اپنی دعاؤں کا ذریعہ سمجھتے تھے، اور اگر وہ کچھ بھی نہیں سنتے یعنی پتھر اور یہ سب، تو پھر یہ ان کے آگے جا کر نظر و نیاز کیوں رکھتے ہیں، کیوں جھکتے ہیں؟ کیونکہ اگر قیامت تک بھی ان کو پکارتے رہیں گے تو ان کو کوئی جواب نہیں دیں گے، کیونکہ دے ہی نہیں سکتے۔ اس طرح افسوس سے یہ بھی کہنا پڑتا ہے کہ آج کل مسلمانوں کے اندر بھی ایسے بہت سارے ٹرینڈز آ گئے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ رہتے رہتے ایسے لوگوں کو وہ اپنے لیے حاجت روا سمجھ رہے ہوتے ہیں جو کہ حاجت روا نہیں ہیں، ہو نہیں سکتے، اللہ معاف فرمائے، یہ شرک کے مترادف ہے۔ جیسے کئی دفعہ آپ دیکھیں لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں یا علی مدد، اللہ کے سوا مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے، اس لیے کسی کو بھی اللہ کے سوا مدد کے لیے پکارنا یہ شرک کرنے کے مترادف ہے۔ ساری کی ساری مدد صرف اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے، اس لیے یہاں پر یہ واضح کر دیا گیا کہ جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارے گا وہ قیامت تک اس کی پکار کا جواب نہیں دے سکتا، یعنی وہ اس کا کوئی کام نہیں کر سکتا، اور جو مر چکے ہیں قبروں میں ہیں وہ تو پکارنے والوں کی پکار سے بھی غافل ہیں، بے خبر ہیں۔ قیامت کے دن وہ کہیں گے ہمیں نہیں پتا تھا کہ تم ہمیں پکارتے تھے، ہم تمہاری پکار سے غافل ہیں، بے خبر ہیں۔ انسان کے انجام کی خبر اللہ کے سوا کسی کو بھی نہیں۔ اور یہاں پر آپ یہ بھی دیکھیے کہ کس سے کہلوایا جا رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے کہ آپ ان کو بتا دیجئے۔ پہلی بات، میں کوئی نرالا رسول نہیں کہ پہلے بھی رسول آتے رہے ہیں، میں بھی اس کی ایک کڑی ہوں، اور دوسری بات، میں نہیں جانتا کہ مجھ سے کیا سلوک کیا جائے گا اور تم سے کیا کیا جائے گا۔ ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے، علا کہتی ہیں کہ جب انصار نے مہاجرین کی میزبانی کے لیے قرعہ ڈالا تو عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ ان کے حصے میں آئے۔ وہ کہتی ہیں کہ پھر عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ بیمار پڑ گئے، میں نے ان کی خوب دیکھ بھال کی لیکن وہ فوت ہو گئے۔ ہم نے انہیں ان کے کپڑوں میں رہنے دیا۔ اسی دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے کہا، اے ابو صاحب، یہ عثمان رضی اللہ عنہ کی کنیت تھی، تم پر اللہ کی رحمت ہو، میری تمہارے متعلق گواہی ہے کہ اللہ نے تمہیں اپنے ہاں عزت سے نوازا ہے۔ یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں یہ کیسے معلوم ہوا کہ اللہ نے انہیں اپنے اکرام سے نوازا ہے؟ یعنی مرنے والے کے بارے میں کبھی ججمنٹل نہیں ہونا چاہیے۔ کہتی ہیں، میں نے کہا واقعی مجھے کوئی علم نہیں، لیکن اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان، اللہ اور کس کو نوازے گا؟ یعنی میرا گمان بہت اچھا ہے ان کے بارے میں، مجھے یقین ہے کہ آگے ان کی بہت اچھی مہمانی ہوگی۔ آپ نے فرمایا، عثمان واقعی انتقال کر چکے ہیں، اللہ کی قسم میں ان کے لیے خیر کی امید رکھتا ہوں، لیکن اللہ کی قسم میں اپنے لیے بھی حتمی طور پر کچھ نہیں کہہ سکتا کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ علا کہتی ہیں کہ اللہ کی قسم اس کے بعد میں کسی کا بھی تذکیہ نہیں کروں گی، البتہ اس واقعے سے مجھے بہت رنج ہوا، پھر میں سو گئی تو میں نے خواب میں دیکھا کہ عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کے لیے ایک بہتا ہوا چشمہ ہے۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آپ سے اپنا خواب بیان کیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ ان کا عمل تھا، یعنی ان کا صدقہ جاری ہے جو اب تک جاری ہے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ مرنے والوں کے بارے میں خوشخبریاں بھی دیتے ہیں، اوقات یعنی بعض اوقات مرنے والوں کا حال بھی بتاتے ہیں، لیکن ان کے بارے میں حتمی فیصلہ کہ وہ جنتی ہے یا جہنمی یہ انسانوں کو نہیں زیب دیتا۔ بس دعا کرنی چاہیے، اچھا گمان رکھنا چاہیے، کسی نیک انسان کے بارے میں اچھی امید رکھنی چاہیے، اور گمان اور امید کے ساتھ ساتھ ججمنٹل نہیں ہونا چاہیے۔
بنی اسرائیل کے بارے میں جو گواہیاں ہیں، یعنی جس میں یہاں جو آیت 10 میں مراد ہے وہ عبداللہ بن سلام ہیں، یعنی وہ سمجھتے تھے کہ جو ایمان والے ہیں وہ معاشرے کے کمزور افراد ہیں، یعنی ان کا ذہن ہوتا تھا کہ جو غریب لوگ ہوتے ہیں نا وہ یہ اسلام کی طرف آتے ہیں، اگر اسلام واقعی کوئی بہت اچھی چیز ہوتا تو پھر اس کی طرف سردار لوگ آتے۔ لیکن آپ یاد رکھیں کہ اسلام کے بارے میں کوئی شرط نہیں کہ بہت پڑھے لکھے لوگ یا سمجھدار لوگ اس کو قبول کریں گے، کیونکہ بعض اوقات ایک شخص آپ دیکھیں کہ دنیا کے معاملات میں اتنی سمجھ نہیں رکھتا، لیکن اللہ کی پہچان اس کو بڑی جلدی ہوتی ہے، حق کو بڑی جلدی پہچان لیتا ہے، کیونکہ اس میں کوئی بڑے گہرے فلسفے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بہت کمپلیکیٹڈ بات نہیں ہے۔ انسان اگر اپنے رب کو پہچانے، آپ ایک بچے سے بھی کہیں کہ اللہ آسمان کس نے بنایا تو وہ کہے گا اللہ نے، اور اوپر کی طرف اشارہ کرے گا۔ تو بچہ جو ہے جب اللہ نے پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ ڈیزرو کرتے ہیں نا کہ ہم سب اسی کی عبادت کریں، اور اس کے لیے کوئی بڑی منطق کی بھی ضرورت نہیں اور بہت ہی لاجکس کی بھی ضرورت نہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ جو انسان کا علم بڑھتا ہے چاہے دنیا کا بڑھے اور اس کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں معرفت بھی زیادہ ہوتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ سارے علم والوں کو ایمان نصیب ہوگا، چونکہ یہ خود ایمان نہیں لائے ضد کرتے ہیں تو یہ سارا کچھ ان کے لیے نقصان کا باعث بنتا ہے، یعنی فائدے کا نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آیت 15 میں جیسے کہ والدین کے ساتھ احسان کا حکم دیا، اور پھر اس میں بھی خاص طور پر ماں کو بہت زیادہ تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے اس کا حق بیان کیا، کیونکہ ماں اولاد کو مشقت کے ساتھ یعنی پریگننسی گزارتی ہے، تکلیف اٹھاتی ہے، ذوق پہ ذوق اٹھاتی ہے، دودھ پلاتی ہے، اس کے سارے کام کاج کرتی ہے جب تک بچہ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کے ساتھ احسان کو جہاد سے بھی زیادہ اہم قرار دیا۔ معاویہ بن جہنمہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں آپ کے ساتھ مل کر جہاد کرنا چاہتا ہوں، اس سے میں اللہ کا چہرہ اور آخرت کا گھر چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تمہارا بھلا ہو، کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ میں نے کہا جی۔ آپ نے فرمایا واپس جا کر اس کی خدمت کرو۔ پھر میں نے دوسری طرف سے آ کر آپ سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں آپ کے ساتھ مل کر جہاد کرنا چاہتا ہوں، میں اس سے اللہ کا چہرہ اور آخرت کا گھر چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تمہارا بھلا ہو، کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ میں نے کہا جی ہاں اللہ کے رسول۔ آپ نے فرمایا واپس جا کر اس کی خدمت کرو۔ پھر تیسری بار ایسا ہی کیا تو آپ نے تیسری بار بھی وہی جواب دیا۔ آپ نے فرمایا اس کے قدموں کو لازم کر لو، جنت وہی ہے، کیونکہ بعض اوقات والدین زیادہ محتاج ہوتے ہیں، ضرورت مند ہوتے ہیں، ان کی خدمت کرنے والا، ان کی مدد کرنے والا، ان کی ڈھارس بندھانے والا اور کوئی نہیں ہوتا، تو پھر آپ یو آر دا اونلی چائلڈ۔ تو ایسی صورت میں آپ کو اپنے کچھ اور فرائض چھوڑ کر اس کام کو کرنا چاہیے۔ یہ ہمارے دین کا ایک حسن ہے کہ جس کا آپ پر کوئی احسان ہو، والد والدہ یا خاندان میں کوئی اور، اس کے علاوہ بھی تو اس کے لیے ایسے کرنا چاہیے۔ ہمارا دین ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان کے سوا اور کچھ ہو سکتا ہے؟ یہ اصول سکھاتا ہے، اور یہ ایک بہت ہی خوبصورت اصول ہے، کیونکہ انسان جب کسی کے ساتھ بھلا کرتا ہے تو وہ توقع بھی رکھتا ہے کہ اس کے ساتھ بھلا کیا جائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک عورت نے اپنی بیٹے کو آواز دی جبکہ وہ عبادت خانے میں مصروف تھا۔ یہ جریج جن کو کہا جاتا ہے، ان کا نام تھا جریج، بہت عبادت گزار تھے۔ ماں آواز دے رہی تھی اور یہ نماز پڑھ رہے تھے، لیکن یہ پہلی آواز پہ بھی نہیں آئے، دوسری پہ بھی نہیں آئی، تیسرے پہ بھی نہیں آئی، تو ماں خفا ہو گئی۔ اس نے کہا کہ جریج کو موت نہ آئے جب تک یہ فاحشہ عورتوں کو منہ نہ دیکھ لے، یعنی چنانچہ اس کی عبادت خانے کے پاس ایک بکریاں چرانے والی عورت ٹھہرا کرتی تھی، تو اس نے ایک بچے کو جنم دیا۔ اس سے پوچھا گیا یہ کس کا بچہ ہے؟ تو وہ کہنے لگی یہ جریج کا ہے، یعنی جریج پر تہمت لگا دی۔ یہ الزام سن کر جریج جو تھے وہ اپنے کمرے سے نکلے اور کہنے لگے کہ وہ عورت کہاں ہے جو دعویٰ کرتی ہے، اور انہوں نے کہا کہ بچے سے کہا کہ بولو تم کس کے بیٹے ہو، تو اس نے بتایا کہ میں فلاں بکریاں چرانے والے کا۔ بہرحال ان کو اس آزمائش سے گزرنا پڑا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی نفل عبادت کریں اور دوسری طرف والدین ہیں اور وہ بلا رہے ہیں تو سمجھداری کا تقاضا یہ ہے کہ والدین کو پہلے اٹینڈ کریں، کیونکہ ماں کا حق زیادہ ہے، اور اگر کسی اور فرض عبادت کو تھوڑا ڈیلے بھی کیا جا سکتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے والدین کا حق اتنا زیادہ رکھا ہے، اور والدین کی خدمت فرض ہو جاتی ہے۔ جب بھی نفل اور فرض کے درمیان نام ڈسیاں لینا ہو تو پھر فرض کی طرف جائیے۔ اس طرح ماں کے ساتھ جو نیکی تھی وہ کبیرہ گناہ معاف کرنے کا باعث بھی بنتی ہے۔ ایک شخص نے کہا میں نے ایک عورت کو نکاح کا پیغام دیا لیکن اس نے انکار کر دیا۔ کسی دوسرے آدمی نے پیغام نکاح دیا تو اس نے اس مرد کو پسند کر لیا۔ مجھے بہت غیرت آئی، میں نے اس عورت کو قتل کر دیا، تو کیا میرے لیے کوئی توبہ ہے؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا جاؤ اللہ سے توبہ کرو، جس قدر ممکن ہو اس کا تقرب حاصل کرو، یعنی ایسے اعمال کرو جن سے تمہیں اللہ کا قرب حاصل ہو۔ تو والدین کی خدمت میں بھی ان اعمال میں سے ہے جس سے اللہ کا قرب ملتا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ اللہ عز و جل کے قریب کرنے والا کوئی دوسرا عمل نہیں ہو سکتا جتنا کہ ماں کے ساتھ نیک سلوک۔ آپ دیکھیں ہم اپنے ماں کے ساتھ کیسا نیک سلوک کر سکتے ہیں، اس کی ہر بات، یعنی وہ کوئی کام، اب دیکھیں مائیں کیا کہتی ہیں، چھوٹے چھوٹے کام کہہ رہی ہوتی ہیں اور اس پہ ہمارا دل دکھ رہا ہوتا ہے، جبکہ یہ سوچیں کہ ماں کی بات پر ہاں کرنا
اور اس کی بات ماننا اور وہ کام کرنا اللہ کا قرب کا ذریعہ بنے گا، جنت کا ذریعہ بنے گا۔ ابو بردہ رضی اللہ عنہ نے سے روایت ہے کہ ایک دن وہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس موجود تھے۔ ایک یمنی آدمی بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، اس نے اپنی ماں کو اپنی پشت پر اٹھائے ہوئے تھا، یعنی کندھوں پر۔ وہ کہہ رہا تھا کہ میں اس کا متی اونٹ ہوں، اگر اس کی سواریاں خوفزدہ کر دی جائیں تو میں خوفزدہ نہیں ہوں گا۔ پھر اس نے کہا، اے ابن عمر رضی اللہ عنہ، تمہارا کیا خیال ہے، کیا میں نے اپنی ماں کا بدلہ چکا دیا؟ انہوں نے کہا، اس کی ایک آہ کا بدلہ بھی نہیں چکایا، یعنی تم سمجھتے ہو کہ ماں کو کندھے پر اٹھا کر حج کروانے سے اس کا حق ادا کر دیا، فرض پورا کر دیا۔ تو بہرحال اپنی دعاؤں میں یہ خاص طور پر، یعنی ایک یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اپنی دعاؤں میں اپنے والدین کے لیے پہلے دعا کریں، یعنی ان سے دعا شروع کریں تاکہ آپ کی دعائیں قبول ہو جائیں۔ دوسروں پر احسان کرنے کے 3 طریقے ہیں۔ ایک یہ کہ جیسا کسی نے ہمارے ساتھ کیا ویسا کریں۔ دوسرا یہ کہ اگر ہم اس پوزیشن میں نہیں کہ وہ کام کر سکے جو وہ کر رہا ہے، یعنی ماں نے پیدا کیا، جنم دیا، بچہ یہ تو نہیں کر سکتا، تو ایسی صورت میں والدین کے لیے دعا کریں۔ اس طرح یہ ہے کہ 40 سال تک پہنچ کر جو توبہ کی بات کی گئی ہے وہ بھی قرآن پاک میں بڑی قابل توجہ ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ انسان جب 40 سال کا ہو جاتا ہے نا، تو ان آیات میں خاص طور پر اس بات کی تاکید کی جا رہی ہے کہ انسان کی رہنمائی کی جا رہی ہے کہ جب وہ 40 سال کا ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ 40 سال کا ہو کر وہ کیا کرے۔ آپ میں سے جو بھی 40 سال کے ہو چکے ہیں وہ غور سے اس بات کو سنیں، اور وہ یہ کہ نئے سرے سے توبہ رجوع کریں۔ یعنی 40 سال سے عمر کا ایک نیا دور شروع ہو جاتا ہے، وہاں پھر وہ اللہ کی طرف اور زیادہ راغب ہو جاتا ہے، اور پھر اس میں مصروفیت بھی انسان کی اور بڑھ جاتی ہے، کیونکہ اس عمر میں انسان کے اپنے بچے ہو جاتے ہیں، ادھر سے والدین بھی بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ جو شخص کچھ 40 سال کا ہو گیا تو ظاہر ہے اس کے والدین کی عمر بھی 60 سال سے اوپر ہوگی۔ اس طرح عورت کی بھی ذمہ داریاں چھوٹے بچوں کی وجہ سے گھر میں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں، باپ بھی کمانے کے سلسلے میں زیادہ مصروف ہوتا ہے، اور اللہ نے یہاں فرمایا، ربی اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی۔ خصوصاً والدین کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ انسان اپنی شدید مصروفیات میں کہیں نہ کہیں اپنے والدین کے حق میں کمی کر بیٹھتا ہے۔ تو والدین کے لیے دعا کرے، اور ان کے لیے احسان کے جو بھی طریقے ہیں ہو سکتے ہیں، ان پر مال خرچ کرنا یا ان کی خدمت کرنا یا ان کو خوش کرنے والے کام۔ ایک چھوٹی سی کتاب ہے والدین ہماری جنت، اس میں کئی طریقے بتائے گئے، اگر دنیا میں ہیں یا نہیں ہیں تو ان کی طرف سے صدقہ کرنا۔ جب آپ اپنے لیے صدقہ کرتے ہیں تو نیت کر لیا کریں کہ یا اللہ یہ میرے والدین کی طرف سے بھی ہے اور فوت شدہ رشتہ داروں کی طرف سے بھی، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں کہ وہ اجر کو ملٹی پلائی کر کے سبھی کو اس کا اجر دے دے۔ اس سے آپ کی نیکی میں اور زیادہ اضافہ ہو جائے گا، کیونکہ والدین کے ساتھ نیکی جنت میں لے جانے کا باعث ہے۔ آپ سوچیں اتنا بڑا اجر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے خواب دیکھا، یعنی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں کہ میں جنت میں داخل ہوا، تو وہاں مجھے ایک قاری کی تلاوت کی آواز سنائی دی۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا یہ حارثہ بن نعمان ہے رضی اللہ عنہ۔ آپ نے فرمایا کہ یہی نیکی ہے، یہی نیکی ہے۔ حارثہ بن نعمان رضی اللہ اپنی والدہ کے ساتھ بہت حسن سلوک کرتے تھے، یعنی والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے سنائی دے رہے ہیں۔ کیا مقام اور درجہ ہوگا دنیا میں قرآن کی تلاوت کا اتنا، اور کون جو جنت میں اللہ کے ہاں جو ہے وہ اس قدر نیکی اور اجر کما رہا ہوں کہ وہاں پہ اس کی قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں۔ اور پھر انعمت علیہ کہ مجھ پر جو انعام کیا اور مجھے نیکی کی توفیق دی۔ تو والدین کی نیکی سے اولاد بھی فائدہ اٹھاتی ہے، اور جو والدین کے اوپر انعامات ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے اور سب سے زیادہ بچوں تک پہنچتے ہیں، خصوصاً دین کی نعمت۔ یہ بہت بڑا اللہ کا احسان ہے۔ آپ دیکھیں سورہ کہف میں جو ذکر آتا ہے وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کہ اگر بچوں کا باپ نیک ہے تو والدین کا علم رکھنا، اصل میں باامن ہونا ان کی اولاد کو پہنچتا ہے۔ یہ ایک سبب ضروری ہے۔ یہ نہیں ہے کہ سارے والدین کی نیک اولادیں ہوتی ہیں، لیکن یہ بہت بڑی خوش قسمتی ہوتی ہے کہ اگر والدین نیک ہوں تو ان کی نیکی، ان کا دین، ان کا عمل ان کی بچوں میں بھی جاتا ہے۔ ہاں البتہ ایکسیپشنل کیسز ہر جگہ پہ ہو سکتے ہیں۔ تو ایک بات یاد رکھیں کہ والدین کا نیک ہونا، عبادت گزار ہونا، صدقہ خیرات کرنے والا ہونا، یہ بچوں کے لیے بہت زیادہ آگے خیر کا باعث بنتا ہے۔ کچھ نیک والدین کے بچے ایسے بھی ہوتے ہیں جو خود بھی نیک ہوتے ہیں، دین پر ہوتے ہیں، اور کئی دفعہ ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ بچے ایسے نہیں ہوتے۔ تو اس کے بعد یہ کہ جو جتنی نیکی کرے گا اس کے درجے جنت میں اسی کے مطابق ہوں گے۔ صحابہ کرام نیکیوں کا دنیا میں بدلہ ملنے پر ڈرا کرتے تھے، یعنی ان کو لگتا تھا سب کچھ دنیا میں نہ مل جائے۔ اب دیکھیں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے پاس کھانا لایا گیا، وہ روزے تھے۔ انہوں نے کہا کہ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے۔
وہ مجھ سے بہتر تھے. انہیں جس چادر کا کفن دیا گیا اس سے ان کا سر چھپاتے تو پاؤں کھل جاتے, پاؤں چھپاتے تو سر کھل جاتا. پھر ہمارے لیے تو دنیا کشادہ کر دی گئی. ہمیں تو یہ ڈر ہے کہ ہماری نیکیوں کا بدلہ کہیں ہمیں دنیا میں نہ دے دیا جائے. اس کے بعد آپ رو پڑے اور کھانا بھی نہ کھایا اگرچہ آپ روزے سے تھے. یعنی اتنے فکر مند ہوئے. کیسی نیک روحیں تھیں. یعنی آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام کی مثالیں پڑھ کر اور ان سے جو محبت پیدا ہوتی ہے, اور پھر انسان سوچتا ہے کہ یا اللہ ہمیں تو تم نے دنیا میں کیا نہیں دے رکھا, اور اللہ تعالیٰ ہماری نیکیوں کو قبول کرے اور اللہ واقعی ہمارے انجام کو اس طرح کا کر دے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کیا کیا. کہ بہت بڑی تعلیم اور تربیت کے بغیر ہی جو ہی قرآن سے پہلا انٹریکشن ہوتا ہے, قرآن کا ادب کیا ہے اور ان کو سننے کا ان کا مطلب کیا ہے, یہ ان کے اندر ان کی زندگی میں فوراً چینج ہو گیا. یعنی جو ہی وہاں پہنچے انہوں نے کہا کہ قرآن کو سنو, غور سے سنو اور خاموش رہو. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہمارے ہاں قرآن پڑھا جا رہا ہوتا ہے, سکھایا جا رہا ہوتا ہے, سمجھایا جا رہا ہوتا ہے, اور لوگ پیچھے باتیں کر رہے ہوتے ہیں. اور اکثر مسجدوں میں بھی بلکہ کبھی موقع ملے تو آگے تراویح ہو رہی ہوتی ہے اور پیچھے مقتدی یعنی جو بیٹھے ہوتے ہیں کئی دفعہ وہ باتیں کری جا رہے ہوتے ہیں اونچا اونچا. قرآن کا جو احترام اور ادب ہے نا, یہ انسان کے اپنے اندر اپنے ہی فائدے کے لیے ہے. اگر کوئی انسان جتنا احترام اور ادب کرتا ہے وہ قرآن کے خیر سے اتنا ہی زیادہ محظوظ ہوتا ہے. قرآن پاک میں سورہ توبہ میں جیسے آیت 122 میں بھی اللہ نے فرمایا اور پھر یہ حکم دیا لیتفقہوا فی الدین ولینذروا قومہم اذا رجعوا الیہم لعلہم یحذرون. مسلمانوں کی ہر جماعت میں سے کچھ لوگ نکلنے چاہیے تاکہ وہ لوگ دین کی سمجھ بوجھ پیدا کریں اور واپس جا کر اپنے لوگوں کو گھروں میں اپنے لوگوں کو خبردار کریں. ایک اور بات یہاں سے پتہ چلتی ہے کہ جنوں میں بھی اللہ کے دائی تھے, اللہ کی طرف دعوت دینے والے, لیکن پیغمبروں کا نہیں پتہ چلتا. یعنی پیغمبروں کا ان کے اندر آنے کا نہیں پتہ کہ کوئی رسول ان کے اندر آئے یا نہیں. جو رسول انسانوں کے آئے وہی جنات کے بھی تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور خاص جنوں کو قرآن سنانے کا حکم بھی دیا گیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے حکم دیا گیا میں جنوں کو قرآن پڑھ کر سناؤں. آپ نے پوچھا تم میں سے کون میرے پیچھے آئے گا, تو لوگوں نے سر جھکا لیا, تو شاید سب ڈر گئے کہ جنوں کے پاس کیسے جائیں. تو آپ نے 3 بار یہی بات کہی تو لوگ اٹھنے کو تیار نہیں ہوئے. تو ایک آدمی نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے شک آپ پہل کرنے والے ہیں, یعنی آپ چلیے. تو پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ گئے. تو پھر وہ ایک پہاڑ کی گھاٹی میں داخل ہوئے جس کو شہر الحجون کہا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے آس پاس ایک حلقہ یعنی کہ خیالی حلقہ کھینچ دیا, دائرہ کھینچا, اور آپ کو کہا کہ آپ اس دائرے سے باہر نہ نکلیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وہ جنات میرے اوپر اترنے لگے اور مجھے گدھوں کی مانند لشکر کی صورت میں کچھ چلتا ہوا دکھائی دیا. میں نے ملی جلی آوازوں کا بہت شور سنا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خوف لاحق ہوا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تلاوت کی. جب اللہ کے نبی واپس آئے تو میں نے کہا اللہ کے نبی وہ آوازوں کا شور کیسا تھا جو میں نے سنا؟ تو آپ نے فرمایا وہ ایک مقتول آدمی کے سلسلے میں میرے پاس اکٹھے ہوئے تھے جو ان میں سے قتل ہو گیا تھا, تو میں نے ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا. اس طرح جنات کا ایک دائی آپ کے پاس آیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کے گیا, آپ نے ان کو قرآن سنایا. اس کی کافی تفصیلات اس واقعے میں ملتی ہیں لیکن یہاں پر اس کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جنوں کو بھی دعوت دینے کا جو ہے اہتمام پیغمبروں کے ذریعے سے ہوتا رہا. سورہ محمد میں مشرکین مکہ جیسے مسجد حرام کو آباد کرتے تھے, حاجیوں کو کھانا کھلاتے, پانی پلاتے, صلہ رحمی کرتے, مہمان نوازی کرتے, تو ان کے یہ سارے عمل اب ان کا جو ہے تھا جزا, مطلب مشرکین مکہ کو ان کی جزا نہیں ملے گی, ان کے اعمال ضائع ہو گئے. یعنی انہی میں سے قریش میں سے ہی جو لوگ ایمان لے آئے تھے پھر اللہ نے ان کی برائیاں دور کر دی تھیں اور ان کا حال درست کر دیا, اور ان کے لیے پھر آگے بھی انجام اچھا ہوگا. لیکن یہ بات عمومی طور پر بھی ہے کہ کفر کے ساتھ کی گئی نیکیاں قبول نہیں ہوتی, کیونکہ جب آپ اللہ کے لیے ہی نہیں کر رہے اور آخرت کی جزا کے لیے نہیں کر رہے تو آپ کو وہاں کچھ نہیں ملے گا. پھر جنگ بدر کا جیسے کہ اشارہ ہے کہ ان سے فدیہ بھی لیا گیا, یعنی جو وہاں پر مجرم تھے جن کو پکڑا گیا. مومن جنت میں اپنی منزل, اپنے مقام, اپنے گھر کو بہت اچھی طرح پہچانتا ہے. یہ بھی ایک آیتوں سے یہ بات پتہ چلتی ہے. یعنی قیامت کے دن جب وہ جنت میں بھیجے جائیں گے تو جو مخصوص جنت ان کے لیے جس لیول پر ہوگی, جس درجے کی ہوگی, اس تک ایسے پہنچ جائیں گے جیسے دنیا میں کوئی اپنا گھر پہچانتا ہو. واہ, آپ دیکھیں کتنی زبردست بات ہے. دنیا میں اگر کہیں جانا ہو اور جگہ کا پتہ نہ ہو تو ٹینشن ہوتی ہے, لیکن اگر پتہ ہو کہ وہ جگہ مجھے پتہ ہے تو ایک دم آسانی ہو جاتی ہے. تو اللہ جنت میں اتنی آسانیاں کریں گے, یعنی نہ ہی وہ کسی سے رستہ پوچھیں گے, نہ ہی انہیں کوئی بھول چک ہوگی, نہ ہی کوئی جی پی ایس آن کرنا ہوگا. یہاں یعنی خود پتہ ہوگا یہاں سے ٹرن لینا ہے, یہاں سے مڑنا ہے اور میرا گھر کہاں ہے.
کہاں سے میں بلونگ کرتا ہوں. جنت میں مومن کو اپنے گھر کی ایسی پہچان ہوگی اور وہ سب چیزیں بہت فیملیئر ہوگی. مومن جنت میں اپنے گھر، اپنی بیوی، اپنے خادم سب کی طرف ایسے رہنمائی پائے گا جیسے دنیا میں اپنے ان سب رشتوں کو پہچانتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، ان میں سے ہر شخص اپنے جنت کے گھر کو اپنی دنیا کے گھر سے بھی بہتر طور پر پہچانے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے امید ہے کہ تم اپنی نیک اولاد سمیت جنت میں داخل ہونے سے پہلے وہاں اپنی رہائش گاہیں بنوا لو گے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سے کام ہیں جن سے ہم جنت کو حاصل کریں گے. تو سب سے پہلے ہے ایمان لانا، پھر عمل صالح، اور پھر سب سے پہلی چیز اس میں جو آتی ہے وہ نماز آتی ہے. افسوس یہ ہے کہ ہم فرض نماز بھی کس مشکل سے پڑھتے ہیں اور سنتیں چھوڑتے ہیں. افسوس یہ ہے کہ رمضان میں بھی سنت نہیں پڑھ رہے ہوتے، افطار ہو رہی ہوتی ہے، پارٹیاں ہو رہی ہوتی ہیں، سلام پھیرتے جلدی جلدی بھاگتے ہیں. حالانکہ سنتوں کے بارے میں آتا ہے کہ جو شخص دن میں 12 رکعت سنت پڑھتا ہے اسے جنت میں گھر بنا لیا. اور یہ ایک گھر نہیں بنتا، یہ اس کی شرح میں ہے کہ وہ جتنی دفعہ یعنی ہر روز اگر 12 سنتیں پوری کرتا ہے تو ہر دفعہ جنت میں گھر بنتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دن میں 12 رکعتیں ادا کرے اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا لیا جائے گا. 4 رکعتیں ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد، 2 فجر سے پہلے، یعنی ٹوٹل 12 بنتی ہیں. اور اس طرح چاش کی 4 رکعتیں ظہر سے پہلے پڑھنا بھی جنت میں لے جانے کا باعث ہے. پھر اسی طرح مسجد بنانا، مسجد کی تعمیر کرنا چاہے چھوٹی سی کیوں نہ ہو، اس میں بھی اللہ تعالیٰ جو ہے جنت میں گھر بنائیں گے. تو زندگی میں اپنے مال کا کچھ نہ کچھ حصہ اللہ کے گھروں میں ضرور لگایا کریں جہاں مسجدوں کی کنسٹرکشن ہو رہی ہو، اور صحیح العقیدہ مسجدیں جہاں پر بچوں کو دین کی تعلیم دی جا رہی ہو، جہاں پر مسلمانوں کے صدقات جو ہے، یعنی اصل میں مسجد میں زکوٰۃ کے پیسے نہیں لگتے، یہ یاد رکھیں. یعنی مسجد میں زکوٰۃ کے پیسے نہیں لگتے، جو پیسے بھی لگیں گے نا وہ علیحدہ نیکی اور خیر ہوگا. اور وہ پھر مسجدوں میں جب اینٹیں لگیں گی، مسجد بن جائے گی، آباد ہوگی، تو یہ سب انسان کے عمل صالح میں شمار ہوگی. اللہ کی خاطر کسی سے ملاقات کرنا، یعنی کسی احسان کا بدلہ چکانے کے لیے نہیں، کسی لالچ کے لیے نہیں. سورہ اخلاص پڑھنا بھی ذکر اذکار کی بہترین قسم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کے لیے کسی بھی مار کی عیادت یا اپنے دینی بھائی سے ملاقات کرنے جاتا ہے تو آسمان سے ایک پکارنے والا اعلان کرتا ہے کہ تم بھی پاک ہو اور تمہارا چلنا بھی پاک ہے، تم نے جنت میں ایک گھر بنا لیا. یعنی اتنا زیادہ اجر ہے عیادت کرنے والوں کا. آپ دیکھیں ڈاکٹرز ہیں ہم اکثر، اور ہم میں سے جو ہم ہاسپٹلس میں جاتے ہیں اور جب پیشنٹ سے انٹریکشن ہے ہمارا، اگر انسان یہ نیت کر لے کہ میں اس کی ساتھ یعنی جو ٹریٹمنٹ علاج یا جو میں نے اس کے کام کرنے ہیں وہ خدمت کرنی ہے، اس کے ساتھ ساتھ میری نیت اس کی عیادت بھی ہے، تو آپ سوچیں کہ ہم کتنا زیادہ اجر کما سکتے ہیں. یہ اللہ کی خاطر جانے میں بہت کچھ آ جاتا ہے. یعنی انسان جو ہے نا اس کو ہر طرح سے فائدہ ہی فائدہ ہے. اور ہم الٹا ان عیادتوں اور ان سب چیزوں سے گھبرا رہے ہوتے ہیں، جبکہ یہ بہت بڑی بہت بڑے اجر ہم کما سکتے ہیں کہ ہم اپنی جاب پہ ہی اپنی نیت کو یہ کریں. پھر اسی طرح صفوں کو پر کرنا بھی جنت میں لے جانے کا باعث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شگاف کو پر کرتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے، اس کے ذریعے اس کا درجہ بلند کرتا ہے. یعنی صف بنی ہوئی ہے، آگے سے کوئی اسپیس رہ گئی ہے، ویکیوم ہے، تو پیچھے والا جا کے فوراً فل کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کا جنت میں گھر بنائیں گے. یعنی اتنا اجر ہوتا ہے. ہم عام طور پہ ان لوگ کاموں کو نیک نہیں سمجھتے، عمل صالح نہیں سمجھتے. پھر اسی طرح اللہ کی خاطر جھگڑا چھوڑ دینا، اپنے حق سے دستبردار ہونا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ذمہ دار ہوں ایک محل کا، جنت کی ایک جانب. اس شخص کے لیے جو جھگڑا چھوڑ دے اگرچہ حق پر ہو، اور ایک محل کا جنت کے درمیان میں اس شخص کے لیے جو جھوٹ چھوڑ دے اگرچہ مذاق میں بھی ہو، اور جنت کی اعلیٰ منزلوں میں ایک محل کا اس شخص کے لیے جو اپنے اخلاق کو عمدہ بنا لے. یعنی ان تینوں لوگوں کے لیے جنت میں گھر ہے، جھگڑا چھوڑنے والے کا، مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بول رہا اس کا، اور اپنے اخلاق یعنی اعلیٰ منزلوں پر جس کا اخلاق اچھا ہے. دین پر جما کر رکھنے والے کاموں میں یعنی ایک بات یہ بھی ہے کہ اپنی جان سے، مال سے، صلاحیتوں سے، اوقات سے اللہ کے دین کی خدمت کرو تو اللہ تعالیٰ دین پہ جما دیتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کفر کے ساتھ کیے ہوئے نیک اعمال کو قبول نہیں کرتا، یہ بات یاد رکھیں. اور کفر صرف یہ نہیں ہوتا کہ میں اللہ کو نہیں مانتا، یہ بھی کفر میں آ جاتا ہے کہ میں مانتا تو ہوں لیکن یہ کیا ہے قرآن میں، ایسا کیوں ہے، ویسا کیوں ہے. یعنی ان احکامات کے ساتھ بغض رکھنا جو اللہ نے نازل کیے، ان کو ناپسند کرنا. اور اسی طرح جس طرح چوپاؤں کو صرف کھانے سے دلچسپی ہوتی ہے، تو ایسے لوگوں کے بارے میں آتا ہے کہ یہ دنیا کے لیے جیتے ہیں، دنیا کے عیش و عشرت، دنیا کے مزے، صرف کھانا پینا سب کچھ ان کے لیے ہے. یعنی ان کا پیٹوں اور شرمگاہوں کے سوا اور کوئی مقصد نہیں ہوتا، اور کل آنے والے دن میں جو کچھ ہوگا اس سے وہ غافل ہیں. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ مومن دنیا سے زیادہ راہ لیتا ہے، یعنی دنیا کی زندگی سے اپنی ضرورت کے تحت چیزیں استعمال کرتا ہے، اور منافق مزین ہوتا ہے، یعنی وہ اپنے آپ کو ہر وقت بیوٹیفائی کرنے اور ڈیکوریٹ کرنے کے پیچھے لگا رہتا ہے. استغفر اللہ.
کافر جو ہے وہ عیش کرتا ہے یعنی ہر ایک درجے کا، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ اگر آپ اللہ کا حق اور بندوں کا حق دینے والے ہو جائیں تو پھر اس کے بعد آپ کے پاس اتنا وقت ہی نہیں بچتا کہ آپ اپنے آپ کو یا اپنے گھر کو یا اپنی چیزوں کو سجاتے پھریں. یعنی یہ سجانے اور ڈیکوریشنز کا ٹائم نہیں بچتا جب آپ اللہ کے راستے پر چلتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن ایک آنکھ میں پیتا ہے اور کافر 7 آنکھوں میں پیتا ہے، یعنی خوب پیٹ بھر کر کھاتا اور پیتا ہے. زیادہ کھانے والے کا انجام اچھا نہیں. ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈکار لی. آپ نے فرمایا اپنے ڈکار کو ہم سے دور رکھو، کیونکہ دنیا میں زیادہ پیٹ بھر کے کھانے والے قیامت کے دن سب سے زیادہ بھوکے رہیں گے. تو اس لیے کھانا جب کھائیں تو تھوڑا بھوک رکھ کے کھائیں، خصوصاً رمضان میں افطار کے وقت بھی احتیاط کریں. اور اسی طرح ٹھہرا ہوا پانی پرانا ہو جاتا ہے تو جنت کی نہروں کا پانی پرانا نہیں ہوگا. دودھ بھی تھوڑی دیر رکھ دیں تو ذائقہ خراب ہوتا ہے، لیکن جنت کی نہروں میں دودھ کی، شہد کی نہریں ہوں گی. ان میں کوئی میل کچیل نہیں ہوگا، کوئی مکھیوں کے پر اور ٹوٹی ہوئی ٹانگیں نہیں ہوں گی. اور اس کے بعد آیت 16 میں جو ایک خاص نشانی بتائی گئی منافقین کی کہ ویسے تو بڑا سر ہلا ہلا کر باتوں کو سنتے ہیں کہ جیسے بڑی سمجھ آ رہی ہے، لیکن کوئی دھیان نہیں ہوتا. یعنی اصل میں اپنی خواہشات کے پیچھے لگے ہوتے ہیں. جان لیجئے کہ علم حاصل کرنا ہے، اور علم حاصل کر کے اصل چیز کیا ہے؟ عمل کرنا ہے. سفیان ابن عیینہ سے مروی ہے کہ علم کی فضیلت کے بارے میں پوچھا گیا کہ اس کے ورچوز کیا ہیں، تو انہوں نے کہا کیا تم نے اللہ کا یہ فرمان نہیں سنا جس کا آغاز ہی اللہ نے علم کے ساتھ کیا؟ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ. اللہ نے عمل کا حکم علم کے بعد دیا. اس طرح فرمایا عَالَمُ أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ، جان لو کہ دنیا کی زندگی کھیل تماشے کے سوا کچھ نہیں. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ پہ فرمایا وَاعْلَمُ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، جان لو جو بھی تم غنیمت حاصل کرو. یعنی علم حاصل کرنا اتنا ضروری اور فرض چیز ہے، اور علم کے بغیر کوئی ہدایت انسان نہیں پا سکتا. کیونکہ شیطان کی ایک بہت بڑی چال یہ ہے کہ انسانوں کو علم سے دور رکھے، کیونکہ جب اس کو قرآن و سنت سے علم پتہ چل جائے گا تو وہ جو کرے گا وہ نیکی اس کو سمجھ آئے گی. لیکن جب انسان کو وہ شیطان علم کے قریب نہیں پھٹکنے دیتا تو لوگ پھر جو چاہے کرتے ہیں. وہ اللہ کے ہاں نیکی قبول نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ نے وہ طریقہ نہیں سکھایا، نبی نے وہ کر کے نہیں دکھایا. آیت 22 میں رحم کی 2 صورتوں کا ذکر ہے، رحم عام اور خاص. عام رحم عام طور پہ دینی رشتہ داری ہے، دینی تعلقات ہیں. جن لوگوں سے آپ دین کی وجہ سے ملتے ہیں اس میں ایمان اور ایمان والوں کے ساتھ محبت کے لازم ہونے کی وجہ سے صلہ رحمی واجب ہو جاتی ہے. ان کی مدد کی جائے، خیرخواہی کی جائے، تکلیف نہ دی جائے. اور خاص رحم رشتہ داروں کے معاملے میں رحم ہے جو ماں اور باپ دونوں کی طرف سے بنتے ہیں، یعنی ماں کے رشتہ دار بھی اور باپ کے رشتہ دار بھی. اور ان کے کچھ حقوق ہوتے ہیں جیسے کچھ خرچہ دینا، ان کی دیکھ بھال کرنا، مجبوریوں کے وقت ان کے کام آنا. تو جب بہت سارے حقوق اکٹھے ہو جائیں تو سب سے قریبی رشتہ دار سے آغاز کریں. قطع رحمی کے نقصانات کیا ہیں کہ ایک تو ہم اگر رشتہ داریاں توڑتے ہیں تو اس کا نقصان نہیں صرف کرنے کا ہی فائدہ ہے، نہیں کریں گے نہ کریں تو نقصان بھی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک بنی آدم کے اعمال ہر جمعرات کو پیش کیے جاتے ہیں اور قطع رحمی کرنے والے کے اعمال قبول نہیں ہوتے، اس کی نیکیاں رکھ دی جاتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رشتوں سے کاٹا یا جھوٹی قسم اٹھائی وہ مرنے سے پہلے اس کا وبال دیکھے گا. استغفر اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ اپنے بھائی کو 3 دن سے زیادہ چھوڑ دے، یعنی ناراضگی کے بعد 3 دن تک خفا رہے. بس اس کے بعد جس نے 3 دن سے زائد چھوڑا وہ اسی حالت میں مر گیا، وہ آگ میں جائے گا. اس لیے بغض اور دشمنیاں، ناراضگیاں یہ لمبی نہیں ہونی چاہیے. اچھا، ان لوگوں کی ایک اور بات ہوتی ہے کہ ان کو یہ لگ ہی نہیں رہا ہم غلط کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ انہوں نے رشتہ داروں نے ایسا کیا تو اس لیے ہم نے ایسا کیا اور تعلقات ٹوٹ گئے. حالانکہ یہ بات ہے ہی نہیں. کوئی برا بھی کرے تو ہم نے تو اچھا کرنا ہے، تو تعلقات ہماری طرف سے نہیں ٹوٹنے چاہیے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو دلوں پہ تالا لگنے کی بات آئی کہ ان کے دلوں پر تالے ہیں، یعنی جو بند دروازے کی طرح ہیں، یعنی ان کے دل کے دروازے بند ہیں. جس کو تالا لگا ہوا ہے جب تک تالا نہیں کھولا جائے گا اس وقت تک دروازہ نہیں کھلتا. دروازہ نہ کھلے تو انسان اندر نہیں جا سکتا. تو جن لوگوں کے دلوں پر تالے چڑھے ہوں ان کے اندر ایمان اور قرآن داخل نہیں ہوتا. حالانکہ جب قرآن دل میں آ جاتا ہے تو یہ دلوں کو کھول دیتا ہے اور عقل کو تیز کر دیتا ہے. کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قرآن کو لازم پکڑو کیونکہ قرآن عقل کی تیزی، حکمت کی روشنی اور علم کا سرچشمہ ہے، اور اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی کتابوں میں سب سے نئی کتاب. اللہ نے تورات میں یہ بات فرمائی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تم پر جدید تورات نازل کروں گا جو نابینا آنکھوں، بہرے کانوں اور غفلت میں پڑے ہوئے دلوں کو کھول دے گی. یعنی یہ قرآن کا اعجاز ہے. تو قرآن کلاسز کو اپنا اسکیجول بنائیں، شیڈیول بنائیں اور قرآن کو سیکھیں اور اس کو اپنی زندگی میں لائیں. جب تک آپ اس کو نہیں کریں گے تب تک راستے نہ عمل کے کھلتے ہیں اور نہ ہی قبولیت کے. کچھ لوگ جو ہدایت کو سمجھتے ہیں اچھی طرح لیکن پھر بھی وہ دنیا کی طرف مائل ہو جاتے ہیں
शैतान उनको आगे बढ़ने नहीं देता, उनको इसी में खुश करता रहता है कि तुम्हारा फील्ड बहुत अच्छा है। तो फील्ड कोई भी हो कुरान की सुपरविजन में होना चाहिए। अल्लाह ने इन मुनाफिकीन यानी फिर यहूद से क्या कहा, ये देखिए कि इस सूरत में बार बार अमाल के ज़ाया होने की जो बात कुरान पाक में आती है, सूरह मोहम्मद में ये बहुत ज़्यादा आती है कि तुम्हारे अमाल ज़ाया हो जाएंगे। अब ये कुरान में गौर व फिक्र तदब्बुर से पता चलता है कि किन किन चीज़ों से अमाल ज़ाया हो जाते हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात इंसान का किया कराया सब ज़ाया हो जाए, ये बहुत तकलीफ़ दह चीज़ है। इसमें अमाल ज़ाया होने की सूरतें क्या है, ईमान लाने के बाद कुफर कर ले, नेक अमाल के बाद बुरे काम करने लग जाए। नेक अमाल ज़ाया हो जाते हैं जब इंसान की आखिरी उम्र में नेकियों की बजाय बुराइयां शुरू हो जाएं। अपने अमाल को रियाकारी और खुद पसंदी के साथ ज़ाया कर देना। अपने अमाल को इस सूरत में ज़ाया ना करो कि इनको मुकम्मल करने से पहले ही काट दो, पूरा ही ना करो। जैसे आपने सारी नमाज़ पढ़ी और सलाम फेरे बगैर ही उठ गए, तो जाहिर है नमाज का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इसी तरह कोई नेकी का काम आप शुरू करते हैं, उसको बीच में ही छोड़ देते हैं, तो ये चीज़ जो है ये अमाल को बर्बाद करती है। किया कराया ज़ाया, कंप्लीशन, तकमील, इस्तकामत, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। इसी तरह बिदात अमाल को बर्बाद करती हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने हमारे इस दीन में अज़ खुद कोई नई चीज़ पैदा कर ली जो इसमें नहीं थी तो वो रद्द है। इसी तरह कुर्बानी के वक्त इंसान का असल सामने आता है, जो दावे करता है वो कितना सच्चा है, ये सब आ जाता है। यानी हम कहते हैं ना, हाय मेरे पास पैसे हो तो मैं अल्लाह की राह में खर्च करूँगा, फिर अल्लाह ताला बाजू का देता भी है, तो फिर पता चल जाता है कि हम क्या करते हैं, हमारी नीयतें क्या हैं, हमारा सब कुछ पता चल जाता है। आप देखिए कि रमज़ान जब से शुरू हुआ, शायद ही कोई दिन होगा कि जब आपको नेकी के, खैर के, भलाई के कामों में खर्च करने की दावत ना दी गई हो। इंसान को अपनी ज़रूरतें याद आती हैं, लेकिन देखना ये चाहिए कि ये जो खर्च हम करेंगे ये सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है। और ये अल्लाह से दुआ भी करनी चाहिए, अल्लाहुम्मा मस्तक़बिलनी वला तस्तब्दिलनी, कि अल्लाह मुझे खिदमत का, दीन की खिदमत मुझसे करा और मेरी जगह किसी और को ना ले आ। यानी मुझे फिर ये ना हो कि मुझसे मैं छोड़ दूँ और कोई और करने लग जाए। यानी मुझे बुखल से भी बचा और मुझे दीन के कामों में, इन प्रोजेक्ट्स में आगे रख। यानी मुझे किसी तरह भी मुझसे किसी और को ना बदल, यानी कोई और भी करने लग जाए लेकिन मेरे करने का रुख ना बदले। इसलिए एक और हदीस से पता चलता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब लोग दीनार और दिरहम में बुखल करने लगेंगे, उम्दा और बढ़िया चीज़ें खरीदने लगेंगे, यानी अपने ही ऊपर बार बार खर्च करते जाएंगे, गाय की दुमों की पैरवी करने लगेंगे, जिहाद फी सबीलिल्लाह को छोड़ देंगे, तो अल्लाह उन पर मसाइब नाजिल करेगा और उस वक्त तक उन्हें दूर नहीं करेगा जब तक लोग अपने दीन की तरफ वापस ना आ जाएं। यानी असल जब तक अल्लाह की तरफ वापस नहीं जाएंगे ये मुश्किलात नहीं ख़त्म होंगी। तो ख़ास तौर पर दीन की खिदमत या दीन को फैलाने और दीन को आम करने की बात है, उसके लिए भी इंसान को अपने वक्त का कुछ ना कुछ हिस्सा ज़रूर निकालना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट करनी चाहिए। और आप अपने औकात की तकसीम इस तरह करें कि सारी चीज़ें हो जाती हैं, घर के काम भी हो जाते हैं, ज़ाती ज़रूरियात भी और दीन का काम भी। यानी कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो फुल टाइम डेडिकेटेड काम करते हैं, लेकिन सबके हालात मुख्तलिफ होते हैं। तो अपने टाइमिंग्स को देखते हुए अपने लिए, दीन के लिए वक्त ज़रूर निकालना चाहिए। यहाँ से सूरह फतह का आगाज़ होता है। ये सूरत करीमा उस वक़्त नाज़िल हुई जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुदैबिया से ज़ुल्क़अदा 6 हिजरी में उस वक़्त वापस तशरीफ़ ला रहे थे, जब मुशरिकीन ने उम्रा अदा किया। मस्जिद हराम से आपको रोक दिया था, वो आपके और यानी उम्रा अदा करने के लिए आ रहे थे और उन्होंने रोक दिया था। वो आपके और बैतुल्लाह के दरमियान हायल हो गए थे, फिर मुसालिहत और मुआहिदे की तरफ माइल हो गए कि आप इस साल वापस चले जाएँ और आइंदा साल आ जाएँ। तो सहाबा की एक जमात ने इस बात को सख्त नापसंद किया, लेकिन इसके बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआहिदा कर लिया और अपनी कुर्बानी के जानवरों को वहीं नहर कर दिया जहां आप मसरूर थे। फिर आप वापस तशरीफ़ लाए तो रास्ते में अल्लाह ताला ने ये सूरत नाजिल की, और अगरचे आप उम्रा किए बगैर आए थे और ऐसी शराइत पर सुलह करके आए थे जिस पर सहाबा बहुत परेशान थे, एक बहुत बड़ी आजमाइश थी, लेकिन अल्लाह सुब्हानो तआला ने जब ये सूरत नाजिल की तो इतने पॉजिटिव अंदाज में सारी सिचुएशन को बदल दिया कि आप समझते हैं कि ये हजीमत थी, ये तो बहुत बड़ी फतह थी अल्लाह की तरफ से। इसलिए जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुदैबिया से वापस आ रहे थे, सहाबा पर गम और परेशानी के साथ थे और उन्होंने हुदैबिया में ही जानवर ज़बह कर दिए थे, तो उस मौके पर जब सूरत नाजिल हुई तो आपने फरमाया, मुझ पर एक ऐसी आयत नाजिल हुई है जो मुझे सारी दुनिया से ज़्यादा महबूब है। सहाबा ने कहा, है अल्लाह के रसूल, हमने जान लिया कि जो आपके साथ किया गया उसके बारे में क्या हुक्म है। तो फिर अल्लाह ताला ने ये आयात नाजिल की, तो हुदैबिया सबसे अजीम फतह करार दी जाती है जिसमें मुसलमान अपने हक से पीछे हो गए थे। तो बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आप किसी झगड़े को ख़त्म करने के लिए, किसी मसले के हल के लिए खुद पीछे होते हैं, किसी और को आगे कर देते हैं। वक्ती तौर पर तो इंसान के लिए बहुत तकलीफ की बात होती है, किसी की अहमियत को मान लेना, किसी को उसका मुकाम दे देना। उसमें बाज़ औक़ात इंसान ये समझता है कि मेरी तो इसमें ज़िल्लत है, लेकिन कई दफ़ा इसी से ही इंसान और आगे बढ़ जाता है और उसका दर्जा और मुकाम अल्लाह ने कुछ और रखा होता है। तो अल्लाह ताला ने
آپ کے لیے مغفرت کا وعدہ رکھا تھا، لیکن اس کے باوجود آپ اپنے آپ کو عبادت میں تھکاتے تھے۔ آج ہمیں بھی، اگر ہمیں آج کہا جائے کہ آپ کے لیے سارے گناہ معاف ہو گئے اور جنت کے آپ کے لیے ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جب جنتوں کی بشارتیں دیں، لیکن انہوں نے کہا کہ میں کیوں نہ اپنے رب کا اور بھی شکر ادا کروں، اور وہ ساری رات جب عبادت کرتے تھے تو ان کے پاؤں سوج جایا کرتے تھے۔ سب سے بڑی کامیابی اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ وہ اللہ کی رضامندی ہے ہمارے لیے اور جنت میں داخلہ۔ اور پھر سبحان اللہ، سارے تو اس کے آگے مسخر ہیں، یعنی ساری چیزیں اللہ کے ہاں، اس لیے انسانوں کے لیے، اس لیے کوئی کام بھی مشکل ہو تو اللہ کو پکاریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بتایا گیا، اور اس کے بعد ہمیں یہ بھی بتایا گیا کہ ہم نے کرنا کیا ہے۔ آپ کی مدد، آپ کی عزت، آپ کا احترام، آپ کی بڑائی اور آپ کے ساتھ کی ہوئی کمٹمنٹ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن ہے نا، وہ ہم سب کی کمٹمنٹ ہونا چاہیے۔ جو لوگ دین کے لیے سنسیئر ہوتے ہیں، اللہ ان کو تقوی کی بات کا پابند رکھتا ہے، ان کو توفیق دیتا ہے کہ وہ اپنے منہ سے جو بات نکالیں وہ تقوی والی ہو، اس میں ایگزیجریشن نہیں ہوتی، اس میں جھوٹ نہیں ہوتا، کوئی خیانت نہیں ہوتی۔ اور اس عمرے سے پہلے جو آپ نے خواب دیکھا تھا، تو کافی سارے وسوسے لوگوں کے دلوں میں آئے کہ یہ تو خواب آپ نے دیکھا تھا، تو خواب تو آپ کو، تو نبیوں کو تو خواب سچے آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ خواب سچا ہی ہے، لیکن یہ کچھ عرصے کے بعد ہوگا۔ سورہ حجرات مینرز کی صورت، ایتھکس کی صورت اور بہت سارے ڈسپلن، طریقے تمیز سکھائی جاتی ہے اس میں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام پر، آپ کی حدیث پر اپنے عقل اور فہم اور اپنے فلسفے بگاڑنے سے منع کیا گیا ہے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صحابہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر اپنی آواز بلند کرنے سے منع کیا، تو پھر کس کی مجال ہے کہ وہ آپ کی بات سے آگے بڑھ کر کوئی بات کرے اور اپنی بات کو زیادہ اہمیت دے؟ دو چیزیں ہیں یہاں، ایک تو یہ کہ آواز کا والیوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچا نہ ہو، اور دوسرا یہ تھا کہ آپ کی مجلس میں یا مسجد میں یا آپ کی موجودگی میں آپس میں ایک دوسرے کے اوپر آوازیں بلند نہ کرو اور شور بھی نہ کرو۔ سورہ محمد میں اعمال کی بربادی کی جو تفصیل آئی ہے، اس میں ایک اور ایڈیشن کر لیجئے۔ بعض علماء نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے علاوہ، یعنی آپ کی موجودگی میں بعد میں آپ کے روضہ مبارک کے پاس آواز بلند کرنے سے منع کیا، لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ جب لوگ مسجد نبوی کے پاس جاتے ہیں تو اس طرح بعض اوقات بھاگتے ہوئے، چیختے ہوئے، لڑتے لڑاتے، شور مچاتے ہوئے جاتے ہیں، کوئی ادب احترام نہیں ہوتا اور ہنگامہ مچایا ہوتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد بھی ہمیں ان کا احترام اسی طرح کرنا چاہیے، بلکہ روضہ رسول پر تو عورتوں کا جو حال ہوتا ہے، استغفر اللہ، اللہ ہمیں معاف فرمائے، جس طریقے سے دھکم پیل ہو رہی ہوتی ہے۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں جانے کا یہ ڈسپلن ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں واقعی دین کا رستہ دکھائے بھی، اور ہمیں وہ سارے مینرز اور ایتھکس بھی سکھائے جو کہ مسجدوں میں اور پھر مسجد نبوی میں جانے کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب کرے۔ آپ دیکھیں اذان ہو رہی ہوتی ہے، شور مچا رہے ہوتے ہیں، اسپیکر میں بول رہے ہوتے ہیں، یعنی آپ دیکھیں جو بھی عالم کوئی ذکر کر رہا ہے، اللہ کے دین کی بات کر رہا ہے، تو ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ ہمارے دین کا امتیازی نشان ادب اور احترام ہے۔ ہمارا دین اس طرح کا آزادی والا نہیں ہے کہ جس کو جو چاہے کہہ دو، کہنے کے بھی طریقے ہیں، بڑوں کا بھی احترام ہے، کہنے کا انداز ہے، استاد کا احترام ہے، علماء کا احترام ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی کہا گیا کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ اگر نبی کی مجلس میں آواز بلند کرنے کی اجازت نہیں، تو علماء کی مجالس میں بھی آوازیں بلند نہیں کرنی چاہیے، احترام کرنا چاہیے۔ یہ جو ساری چیزیں ہیں، یہ اسلام ہمیں سکھاتا ہے۔ آیت 3 کے مطابق تقویٰ یہاں سے ظاہر ہوتا ہے کہ تقویٰ کی بڑی باتیں کرتے ہیں، متقین جنت میں ہوں گے، اور متقین کو یہ ملے گا تو کہاں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ متقی ہیں؟ جب وہ اس حکم پر عمل کرتے ہیں۔ کون سے؟ کہ اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، یعنی ان کے دلوں کے تقوی کا اظہار ہے۔ مدینے والے تو یہ نہیں کرتے تھے، جو باہر سے قبائل وغیرہ آتے تھے وہ ایسا کرتے تھے کہ شور کرتے تھے، اونچا بولتے تھے۔ اور یہ صورت یاد رکھیے کہ بہت آخر میں نازل ہوئی اور عام الوفود میں نازل ہوئی، جب بہت سے ڈیلیگیشنز آتے تھے اور وہ آتے تھے اور نہیں دیکھتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد سے اٹھے ہیں، پھر علم کی مجلس ہے اور بہت سے کام کاج کر کے گھر تھوڑا کیلولا کرنے گئے ہیں، وہ آ کر آپ کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے، یا محمد اخرج علینا، اس طرح کہہ کر پکارتے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس سارے کاموں کا نوٹس لیا اور منع فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آواز کو بلند نہیں کرنا۔ یعنی ایک اور چیز جو آیت نمبر 6 سے پتہ چلتی ہے کہ ون سائیڈڈ بات سن کر کبھی کوئی ایکشن نہ لیں، کیونکہ فاسق آدمی جو ہوتا ہے اس کی خبر عام طور پر شک و شبہے پر مبنی ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے بیان کر دے۔ تو جھوٹ بولنے والے کی خبریں نہیں، یعنی باتوں کو ایسے نہیں بلا تحقیق آگے پہنچانا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں آج کل میڈیا کا کیا رول ہے۔ میڈیا کی جو میں چیزیں دیکھتی ہوں کہ کس طرح سے بے چینی پھیلا دیتا ہے، کیونکہ ہر ایک، اسی لیے اپنے آپ کو ایسی ساری خبروں سے روکا کریں، ہر سنی سنائی بات سچی نہیں ہوتی۔
مطلب آج مجھے کسی نے یہ بتایا کہ کرونا والے پیشنٹس کو ڈاکٹرز زہر کے ٹیکے لگا دیتے ہیں، کیونکہ میڈیا وہ سوشل میڈیا پہ ان کو اس طرح کی کوئی چیزیں آ رہی تھیں. میں نے کہا اللہ معاف فرمائے، ڈاکٹر کچھ بھی کریں لیکن زہر، سب سے پہلے تو ہمیں زہر کیا، ہمیں تو نیند کی گولیاں نہیں ملتی، تو زہر کے ٹیکے کہاں سے ملیں گے. مطلب ایسی ایسی باتیں ٹرانسفر کرتے ہیں. تو میڈیا سے بھی یہ ریکویسٹ ہے کہ جو بات بھی ہو وہ سچ پھیلائیں، کبھی بھی بلا تحقیق باتوں کو آگے نہیں. اگر صرف اس ایک چیز کو فلٹر کرنا شروع کر دیں، آپ یقین مانیں ہمارے معاشرے کی زیادہ تر برائیاں ختم ہو جائیں گی. ہر سنی سنائی بات کو آگے نہیں پہنچانا اور اس کو اپنے لیے سچ نہیں سمجھنا. پھر اللہ سے یہ بھی دعا کرنی چاہیے اللہم زینا بزینت الایمان وجعلنا ہداۃ مہتدین، کہ اللہ ہمیں ایمان کی زینت سے مزین کر دے، یعنی ایمان کے ساتھ خوبصورت بنا دے، بیوٹیفائی کر دے، اور ہمیں ہدایت یافتہ اور ہدایت کردہ لوگوں میں شامل کر لے. اور پھر ایک اور بہت امپورٹنٹ بات، کبھی بھی مسلمان یعنی کسی کا مذاق نہ اڑائیں، کیونکہ مذاق اڑانا جو ہے اسلام میں انتہائی ناپسندیدہ ہے. ایک حدیث میں آتا ہے مومن مومن کا آئینہ ہوتا ہے، مومن مومن کا بھائی ہے، اس کے مال کا نقصان ہوتا ہے تو بچاؤ کرتا ہے، اس کی غیر موجودگی میں اس کی عزت کی حفاظت کرتا ہے، یعنی اگر کوئی اس کے خلاف بات کرے تو اس کو ڈیفینڈ کرتا ہے. یہ ایمان والوں کی نشانیاں ہیں. اور پھر عام طور پہ مذاق کیوں اڑایا جاتا ہے؟ عام طور پہ وہی لوگ مذاق ریڈیکول کرتے ہیں جو کہ خود کسی جیلسی میں، انفیریورٹی کمپلیکس میں ہوتے ہیں اور انسیکیور ہوتے ہیں، تو وہ دوسروں کا مذاق اڑاتے ہیں. تو مذاق اڑانے سے اسلام مکمل طور پہ بالکل منع، بالکل منع. عمر بن شرجیل کہتے ہیں کہ اگر میں کبھی کسی کو دیکھوں کہ وہ بکری کا دودھ پی رہا ہے اور میں اس پر ہنسوں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کوئی ایسا کام کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کی نگاہ میں وہ اچھا نہیں، تو مجھے ڈر ہے کہ مجھ سے وہ بھی کام ہو جائے جو اس نے کیا ہے. تو پھر اس لیے کبھی بھی کسی پر ہنسے نہ. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے سامنے ایسے ہی کچھ نوجوان ہنس رہے تھے. آپ نے پوچھا تو کہاں فلاں آدمی خیمے کی رسی سے گر گیا، تو اس کی آنکھ یا گردن جاتے جاتے بچی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا مت ہنسو، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جس مسلمان کو کوئی کانٹا یا کانٹے سے بڑھ کر کوئی چیز لگ جائے تو اس کے بدلے اس کے لیے ایک درجہ لکھا جاتا ہے، اس کے ذریعے اس کے گناہ مٹتے ہیں. ہم عام طور پہ کسی کے گرنے پہ ہنسی رہے ہوتے ہیں نا، استغفر اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے بدترین ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر جانے، اور اسی طرح دوسروں کو تانا نہیں دینا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن تانا دینے والا نہیں ہوتا. آپ نے فرمایا تم ایک دوسرے سے قطع تعلق ہی نہ کرو، نہ ایک دوسرے سے روگردانی کرو، اور نہ ایک دوسرے کے عیب تلاش کرو، اور نہ ہی تم میں سے کسی کی بیع پر بیر کرے، اور اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ. پھر 12ویں آیت سے کہ بدگمان نہیں ہونا، برے گمان نہیں، اور زیادہ گمان سے بھی بچنا ہے. بدگمانی سے بچو کیونکہ بدگمانی بہت زیادہ جھوٹی ہوتی ہے. عبداللہ کہتے ہیں کہ جس کی چوری ہو جائے وہ بدگمانی کی وجہ سے چور سے زیادہ گناہ گار ہو جاتا ہے، استغفر اللہ. اسی لیے ابو عالیہ کہتے ہیں کہ ہمیں حکم دیا گیا کہ خادم کو مہر لگا کر چیز دیں، بند کر کے، پیک کر کے، اسٹیپل کر کے، گن کر. ان کی عادت اچھی ہو یا نہ ہو، ہم میں سے کوئی بھی کسی سے بدگمانی نہ کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دوسرے کی بات سننے کے لیے کان لگائے جو اس کو پسند نہیں ہے، اس سے بھاگتے ہیں کہ وہ ان کے سامنے بات نہیں کرنا چاہے، تو ایسے شخص کے کانوں میں قیامت کے دن پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا. استغفر اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی کا ذکر کیا گیا جب تک اسے کھلایا نہ جائے کھاتا نہیں، جب تک سوار نہ کرو سوار نہیں ہوتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگوں نے اس کی غیبت کی. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول یہ باتیں تو وہی ہیں جو اس کے اندر ہیں. آپ نے فرمایا یہی تو غیبت ہے کہ تم اپنے بھائی کے اس عیب کا ذکر کرو جو اس کے اندر موجود ہے، یعنی غیبت کو جس کو حرام قرار دیا. ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی عورت کی نقل اتاری تو آپ نے فرمایا کہ تم نے اس کی غیبت کی، یعنی کسی کی آواز کی یا کسی کے اسٹائل کی بھی نقل نہیں کرنی چاہیے. پھر اسی طرح غیبت زبان سے بول کر بھی ہوتی ہے، لکھ کر بھی ہوتی ہے، آنکھ کے اشارے سے بھی ہوتی ہے، ہاتھ کے اشارے ایموشن سے بھی ہوتی ہے. یعنی آپ کسی کے جسم کے بارے میں تبصرہ کریں ایسا چندی آنکھوں والا، فلاں نمازوں میں بڑی سستی کرتا ہے، فلاں ادب و آداب سے خالی ہے، فاسق ہے، بد اخلاق، یعنی کچھ بھی ایسا، تو یہ سارا کچھ غیبت میں. ابو قلابہ کہتے ہیں جب سے مجھے غیبت کا گناہ پتہ چلا ہے میں نے کبھی کسی کی غیبت نہیں کی. استغفر اللہ. عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ لوگوں کے بارے میں باتیں کرنے سے بچو کیونکہ یہ ایک بیماری ہے، اللہ کا ذکر کرو کیونکہ اس میں شفا ہے. عمر بن عبید سے کہا گیا کہ فلاں آدمی نے آپ کے بارے میں اتنی عیب جوئی کی کہ ہمیں آپ پر رحم آنے لگا، تو انہوں نے کہا کہ اس سے بچو اور اس پر رحم کھاؤ، یعنی اس کو باتیں کرنے کا موقع نہ دو، یعنی اس کی پرواہ، اس کی فکر لگ گئی. اور اسی طرح سے یعنی متقین ساری برائیوں سے بچتا ہے. ذات پات کے جو قصے، قبیلوں، کنبوں کے، فخر جتانے کے، ان سب چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے. سورہ قاف. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کو فجر کی نماز میں پڑھتے تھے، جمعے کے خطبے میں اس کی قرات کرتے تھے، عید کی نماز میں اس کی قرات کرتے تھے. اور اس میں کیا حکمت ہے کہ جب انسان حق کو چھوڑ دیتا ہے تو کنفیوژن کا شکار ہو جاتا ہے، اس کا دین اس میں غلط منت ہو جاتا ہے، اس کے معاملات کنفیوز ہو جاتے ہیں. اس لیے ایمان بڑا ضروری ہے، اور ایمان کے ساتھ ساتھ حق کا جاننا اور ماننا بہت ضروری ہے.
اللہ کو ہمارے دلوں میں آنے والے خیالات بھی پتہ چل جاتے ہیں، وہ شارک سے بھی زیادہ قریب ہے، یعنی کوئی ہمیں اس طرح نہیں جانتا جس طرح اللہ ہمیں جانتا ہے، اس لیے باتیں کر کر کے لوگوں کو اپنے بارے میں تسلی دلانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ کے سامنے سچا ہونے کی ضرورت ہے کہ ہمارا ظاہر اور باطن کیا ہے۔ انسان موت کے بارے میں سوچتا نہیں ہے، اور موت سے بچانے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، اور موت ایک لازمی امر بھی ہے۔ قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ یقیناً تمہیں ملنے والی ہے، اور موت سے ڈر کر اصل میں موت کی تیاری کرنی چاہیے، کیونکہ موت کے بعد کی جو زندگی نا اصل میں فکر اس کی ہونی چاہیے، کیونکہ موت تو ایک ریالٹی ہے، اگر زندگی آج ملی ہے تو کل موت بھی ضرور آئے گی۔ پھر مختلف آیات میں جیسے حضرت داؤد علیہ السلام کا جو ذکر آتا ہے کہ وہ تسبیح کرتے تھے تو ان کے ساتھ کائنات کی باقی چیزیں بھی تسبیح کرتی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اواب کے سوا کوئی چاش کی نماز کی حفاظت نہیں کرتا، اور یہ اوابین کی نماز ہے، یعنی چاش کی نماز کو ہی اوابین کی نماز کہی گئی ہے، یہ کوئی علیحدہ سے نماز نہیں ہے۔ یعنی یہ جو صبح کے وقت ہم نفل پڑھتے ہیں نا، صبح فجر کے بعد سورج جب طلوع ہوتا ہے تو اس کے 15 منٹ کے بعد سے اگر فوراً ارلی پڑھ لی جائے تو اس کو اشراق کہتے ہیں، اور اگر وہ 11:30 سے پہلے پڑھی جائے تو اسے چاش کہتے ہیں۔ اور ان نوافل کا بھی بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے، جب انسان یہ پڑھتا ہے تو اس کے ذریعے سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہو جاتا ہے، یعنی اب 360 جوڑوں کا صدقہ دے دیتا ہے، حدیث میں آتا ہے۔ سورہ ذریات میں اللہ تعالیٰ نے جو ہواؤں کے بارے میں ذکر کیا، یعنی کچھ ہواؤں نے ہلکی ڈسٹ اٹھا لی اور کچھ نے بھاری بادل اٹھا لیے، یعنی یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہوائیں کس طرح کی اور کس سمت میں جاتی ہیں اور پھر وہ بارشیں برساتی ہیں۔ اور پھر اللہ نے محسنین کا ذکر کیا جو رات کو کم سوتے ہیں، اللہ اکبر، یعنی اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے بنا لے جن کی راتیں عبادت میں گزرتی ہیں، یعنی ان کی نیند تھوڑی ہوتی ہے اور اللہ کا ذکر زیادہ ہوتا ہے۔ اور آج کل تو ہمیں یہ محسنین بننے کا بہت موقع ملا ہوا ہے، ان طاق راتوں میں اللہ کو راضی کر لیں، اور ذکر اذکار کی کثرت، استغفار پڑھنا اور صدقہ خیرات کرنا یہ ہم سب کی ایک لازمی عادت ہو جانی چاہیے۔ اور محسنین کی ایک کوالٹی یہ بتائی جا رہی ہے کہ محسنین وہ لوگ ہوتے ہیں جو راتوں کو اٹھ کر عبادتیں کرتے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ تھوڑا سا جو ہے 27 پارہ بھی کر لیتے ہیں، کیونکہ زندگی رہی تو پھر ہم 27ویں سے پہلے یعنی 26ویں رات، 26 کی جو رات ہوگی اس دن ہم انشاءاللہ اس کو کمپلیٹ کر لیں گے۔ پارہ نمبر 27 میں آیت 31 سے 37 میں زاریات میں ابراہیم علیہ السلام نے جو آنے والے مہمانوں کی مہمان نوازی کی، تو اسے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جو تھے اللہ تعالیٰ نے یعنی انہوں نے ایک دمبا روسٹڈ ان کو پیش کیا تھا، تو کتنی زبردست مہمان نوازی کی، یعنی مہمان نے ابھی بتایا بھی نہیں کہ وہ کس پرپس سے آیا، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اپنی مہمان نوازی کی۔ تو انبیاء کے اندر، انبیاء کے ہاں یہ مہمان نوازی کی صفت جو ہے وہ بہت ہی زبردست آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی مثال سے بھی ملے گی۔ پھر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ یہ دوڑ جو ہے یعنی فزیکلی بھی ہوتی ہے، وَفِرُّ إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، کہ انسان بعض اوقات انسان تیز چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ کاموں کی طرف بڑھتا ہے، لیکن دوڑنے والے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک سعادت مند اور ایک بدبخت۔ جو شخص دوڑتا ہے، جو سعادت مند ہوتا ہے، خوش قسمت ہوتا ہے، وہ برائی کے راستوں غلط کاموں کو چھوڑ کر نیکی کی طرف دوڑتا ہے، اور بدبخت جو ہے وہ نیکی کے کاموں میں جلدی کرتا ہے۔ تو عام طور پر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہماری دوڑ کس طرف ہے، ہم کس طرف دوڑنا چاہ رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ابن آدم تو میری طرف کھڑا ہو، میں تیری طرف چل کر آؤں گا، تو میری طرف چل کر آ، میں تیری طرف دوڑ کر آؤں گا۔ اس طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر بندہ مجھ سے ایک بالش قریب ہوتا ہے تو میں اس سے 1 گز قریب ہوتا ہوں، اگر وہ 1 گز میرے قریب ہوتا ہے تو میں اسے اس کے دونوں ہاتھوں کے پھیلاؤ کے برابر قریب ہوتا ہوں، اور اگر وہ میری طرف چل کر آئے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ جس کے اندر ایمان آ جاتا ہے اس کا دل نرم ہو جاتا ہے، اس کے اندر نصیحت قبول کرنے کا ملکہ پیدا ہو جاتا ہے، اس کے اندر ایک جذب کی کیفیت ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کو اس حال میں پیدا کیا گیا کہ وہ آزمائش میں مبتلا ہونے والا، توبہ کرنے والا اور بھولنے والا ہوتا ہے، جب اسے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ نصیحت قبول کرتا ہے۔ یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مومنین کی جو صفات بتائی اس میں یہ بھی بتایا کہ وہ توبہ کرنے والا ہے۔ سورہ طور آیت 4 بیت المعمور کی بات ہے۔ بیت المعمور 7ویں آسمان پر عظیم گھر ہے، جیسے زمین پر بیت اللہ ہے ویسے ہی آسمانوں پر بیت المعمور۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے بیت المعمور دکھایا گیا، میں نے جبرائیل علیہ السلام سے اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ بیت المعمور ہے، اس میں 70,000 فرشتے روزانہ نماز پڑھتے ہیں، اور ایک مرتبہ پڑھ کر جو اس سے نکل جائے پھر کبھی اس میں داخل نہیں ہوتا، یعنی قیامت تک اس کی دوبارہ باری نہیں آتی۔ یہ اللہ کا وہ گھر جو 7 آسمانوں پر اسی بیت اللہ کے زمین کے گھر کے اوپر ہے۔
پھر سمندر سے دیکھیں کہ سمندر کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو والکینوز رکھے ہیں اس میں بھی اللہ نے کتنی نشانیاں رکھی ہیں. تو پھر انسان کیوں نہیں ڈرتا کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو سمندروں میں آگ لگائے اور قیامت کے دن یہی ہوگا کہ سمندر سے ایک آگ اٹھے گی. اور یہ ساری چیزیں اصل میں ہمیں دنیا میں عبرت دلانے کے لیے اور اپنی آخرت کی تیاری کرنے کے لیے یاد رہنی چاہیے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو 3 چیزیں ناپسند ہیں. ادھر ادھر کی فضول باتیں کرنا، یعنی جن کا کوئی سر پیر نہ ہو، بس بات سے بات نکلتی جائے، مال کو ضائع کرنا اور بکثرت سوال کرنا. تو اس طرح کی ساری چیزوں سے بھی پرہیز کرنا چاہیے. جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک قیامت کے دن میرے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ محبوب اور قریب بیٹھنے والے لوگ وہ ہیں جو بہترین اخلاق والے ہیں، اور بے شک سب سے زیادہ ناپسندیدہ اور دور بیٹھنے والے وہ لوگ جو زیادہ باتیں کرنے والے، بلا سوچے سمجھے، بلا احتیاط بولنے والے اور تکبر کرنے والے ہیں. صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، بہت باتونی اور زبان دراز کا تو ہمیں علم ہے، یہ المتفیہون کون ہے، فقہون کون ہے؟ آپ نے فرمایا تکبر کرنے والے اور جو بہت باتونی ہوتے ہیں، جو لوگوں پر زبان کی وجہ سے زور آور اور غالب ہو جائے، یعنی لوگوں کو اپنی باتوں سے دبا دے. یعنی یہ اللہ کے رسول کی حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے. پھر اللہ سے یہ بھی دعائیں کیا کریں، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، کہ اللہ ہمیں تقوی بھی دے، ہدایت بھی دے، ہمیں عافیت میں بھی رکھ اور ہمیں غنا بھی دے. اور سنتوں کے اوپر بہت زیادہ، جیسے ہم نے آج ہی پڑھا کہ 12 سنتیں دن میں ادا کرنا، اور سنت بھی بڑے شوق سے اور پیار سے پڑھا کرنا. سورہ نجم، وحی الہی اور ستاروں دونوں کو ساتھ ساتھ ذکر کیا گیا، کیونکہ ستارے آسمان کی زینت ہیں اور وحی الہی زمین کے لوگوں کی زینت ہے. یعنی انسانوں کو سنوارنے کے لیے وحی شدید تاریکی میں ہوتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ حق بات کہا کرتے تھے، سچ بولتے تھے، نبوت سے پہلے بھی اور بعد میں بھی. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تو ہمیشہ حق بات ہی کہتا ہوں. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، صحیح حدیثیں ہمارے لیے اسی طرح واجب العمل ہیں جس طرح کہ ہمارے لیے قرآن واجب العمل ہے، اور اس کو اسی طرح من و ان قبول کرنا چاہیے. پھر جنت الماوا کا بھی ذکر آتا ہے، جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام اور حوا اسی جنت میں تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے موقع پر تشریف لے گئے تو آپ نے سدرۃ المنتہا کو دیکھا. تو اس کے بارے میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ علیہ وسلم کو اسرا کروایا گیا، یعنی سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا، اور وہ چھٹے آسمان پر تھے، وہ سب چیزیں جنہیں زمین سے اوپر لے جایا جاتا ہے اس تک پہنچتی ہیں، اور وہاں سے انہیں لے جایا جاتا ہے، اور جو اوپر سے نیچے لاتے ہیں وہ بھی وہاں تک جاتی ہیں، اور وہاں سے انہیں وصول کیا جاتا ہے. پھر اس کا کیا معنی ہے کہ سدرۃ المنتہا کو کسی چیز نے ڈھانپ رکھا تھا؟ تو اس کے بارے میں ابن مسعود کہتے ہیں کہ سونے کے پتنگوں نے، اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبرائیل مجھے سدرۃ المنتہا کی طرف لے گئے، اس کے پتے ہاتھی کے کان کی طرح بڑے بڑے تھے، درخت ہیں اور اس کے پھل بیڑ جیسے بڑے گڑے کے برابر ہیں. آپ نے فرمایا کہ جب اس درخت کو اللہ کے حکم سے ڈھانپا گیا تو اس کا حال ایسا ہو گیا کہ اللہ کی مخلوق میں سے کسی کے لیے ممکن نہیں کہ اس کے حسن کو بیان کر سکے. یہ نظارہ آپ کو کروایا گیا. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جبرائیل مجھے لے کر سدرۃ المنتہا گئے، اسے کئی رنگوں سے ڈھانپا گیا، میں نہیں جانتا وہ کیا تھے، یعنی دنیا میں وہ نہیں ہیں کہ کسی چیز سے میں اس کی تشبیہ دوں. آپ فرماتے ہیں کیسا رنگ تھا؟ ویسا رنگ تھا، یعنی نہیں اتنا حسن اور اتنا حسین تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر بھی نہایت کمال اور ادب کا مظاہرہ کرتے ہیں. عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ جب انسان کسی ایسی جگہ پر جاتا ہے جس میں کسی بڑے آدمی، کسی بادشاہ سے، کسی وزیر اعظم سے، کسی سے ملاقات ہو، تو عموماً کیا ہوتا ہے وہاں پہنچ کر اس سے ملاقات کے دوران جو وہاں کا سیٹ اپ ہوتا ہے، وہاں کی ڈیکوریشن ہوتی ہے، وہاں کا جو سارا رکھ رکھاؤ ہوتا ہے، انسان اپنی نظریں چرا کر ان کو بھی دیکھتا رہتا ہے ساتھ ساتھ. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری توجہ اپنے رب کی طرف رکھی. سبحان اللہ. اللہ ہمیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی بنائے. پھر گمان کی بات ہوتی ہے کہ گمان تو گمان ہی ہوتا ہے، وہ بس خیال ہوتا ہے، حقیقت نہیں ہوتی. تو زندگی میں دین کے معاملے کو گمان اور خیال اپنی مرضی اور خواہش کے تابع نہ کریں، بلکہ جو کہا گیا ہے، جو یقینی ہے، اسی کے مطابق چلیں اور کوئی انٹرپریٹیشنز اپنی مرضی سے نہ کرتے پھریں. فارد ان من تولا ان ذکرنا، کتنی سخت بات یہ ہے کہ جو لوگ ذکر سے، اللہ کی یاد سے منہ موڑتے ہیں، آپ ان سے اعراض برتیے، ان کی پرواہ بھی نہ کیجیے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے. اور جو لوگ صرف دنیا کا علم رکھتے ہیں ان کی بھی بات نہیں ماننی، کیونکہ اس علم کی وجہ پر فالو نہیں کرنا. اصل علم وحی ہے. جو علم وحی ہے اسی کو پانے والے، اسی پر چلنے والے اصل میں وہ لوگ ہیں جن کو فالو کرنا چاہیے. لیکن خالی دین کے علم پر چلنے والوں کو فالو کر کے اپنی آخرت کو خراب نہیں کرنا چاہیے. اور پھر ایسے لوگوں کی طرف بھی اشارہ ہے جو دنیاوی معاملات میں تو بہت علم رکھتے ہیں، بہت سمجھ رکھتے ہیں، لیکن دین کے علم میں بالکل کورے ہیں. ان کو آخرت کے علم والوں سے کم درجے میں رکھا جاتا ہے. یعنی ایک شخص ہے جس کے پاس صرف دنیا کا علم ہے، دین کا نہیں. ایک وہ ہے جس کے پاس صرف دین کا ہے اور دنیا کا نہیں. ایک وہ ہے جس کے پاس دین کا بھی ہے اور دنیا کا بھی.
تو بہرحال ہر ایک کے درجات ہیں، لیکن دین کا علم نہ ہو اور صرف دنیا کے علم پر مروب ہونا یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ پھر آیت 32 میں بتایا جاتا ہے چھوٹے گناہوں کا ذکر آتا ہے، لمم، اور یہ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی بچنا چاہیے، کیونکہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عائشہ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچو کیونکہ یہ ڈھیر بن جاتا ہے، اور ان گناہوں سے بھی اپنا تزکیہ کرتے رہنا چاہیے۔ ایک خاتون کا نام برا تھا تو آپ نے اس کا نام زینب رکھ دیا اور برا نام رکھنے سے منع کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ اپنے آپ کو نیک اور صالح نہ کہو، اللہ تم میں سے نیک بندوں کو خوب جانتا ہے۔ تو پوچھا کہ ہمیں کیا نام رکھنا چاہیے، تو فرمایا زینب، یعنی ایسے نام بھی نہ رکھو جس کا مطلب بہت نیک، بہت بھلائی، خیر، یعنی اچھائی، کیونکہ انسان کو اپنے آپ کو کبھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں بہت نیک ہوں۔ اور یہ ساری تعلیمات جو ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے سے اور رسول کے ذریعے سے ہمیں بتائی ہیں۔ آپ دیکھیے کہ یہ ہنسنا اور رونا اس کا طریقہ بھی اللہ نے سکھایا ہے۔ جانوروں کے اندر بھی آپ دیکھیں گے ان کو ہنسنا نہیں آتا، آپ ان کے سامنے اچھی سے اچھی غذا رکھیں، دے ڈونٹ نو ہاؤ ٹو اسمائل، نہ چڑیا کو، نہ کبوتر کو، نہ کتے کو، لیکن آپ دیکھیں اللہ نے انسان کے اندر جو جذبات رکھے ہیں اس کی وجہ سے وہ ہنستا بھی ہے، روتا بھی ہے، اور پھر ایسے موقع بھی پیدا کیے جس سے ان چیزوں کی سیٹسفیکشن بھی ہوتی ہے۔ تو یہ جو ایموشنل ایکسپریشن ہے یہ بھی بہت پسندیدہ چیز ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی سے محبت کرتا ہے تو اللہ کے رسول نے کہا کہ ایک شخص نے کہا کہ میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، تو آپ سب نے اس کو کہا کہ جاؤ بتاؤ کہ تم اس سے محبت کرتے ہو اور تم اس سے کیوں محبت کرتے ہو۔ اس نے کہا کہ اللہ کی خاطر، تو فرمایا کہ جا کے اس کو ایکسپریس کرو۔ یعنی اسلام میں ایکسپریشن جو ہے وہ بہت پسندیدہ ہے، اور کس انداز میں کرنا یہ بھی دین سکھاتا ہے۔ عربی میں جب قرآن سمجھ میں آتا ہے تو وہ دل پر اور ہی طرح اثر کرتا ہے، لیکن اس کا ہم جب اردو ترجمہ کرتے ہیں تو وہ اس طرح سے امپیکٹ نہیں آتا۔ اسی لیے جب انشاءاللہ قرآن کو آپ سیکھیں گے اس کے روٹ ورڈز کے ساتھ، اس کے میننگز کے ساتھ، تو آپ دیکھیں گے کہ کس طرح کی ڈیپتھ انسان کے اندر قرآن کے کانٹیکسٹ سے پیدا ہوتی ہے۔ دنیا کی رونقوں میں گم ہو کر قرآن سے غافل ہونا یہ بہت زیادہ خسارے کی بات ہے۔ اس لیے دنیا کو دنیا سمجھیں اور اصل کام یہ سمجھیں کہ اس دنیا میں اگر ہم نے کامیاب اس دنیا کے لیے کرنا ہے تو اس کے لیے اس قرآن کو ابھی سے ہمیں سیکھنا ہوگا۔ سورہ قمر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں پر معجزہ بتایا جا رہا ہے۔ یہ کافر پھر بھی ایمان نہیں لایا، اللہ کے نبی نے اللہ کے اذن سے چاند کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، لیکن انہوں نے پھر بھی نہیں مانا۔ یاد رکھیے جو خواہش پرست ہوتے ہیں، جو ضد پر ہوتے ہیں، جو تکبر کرتے ہیں، وہ حق کو نہیں مانتے، ان کے سامنے چاہے کتنے ہی معجزے کیوں نہ آئیں۔ اور قیامت کے دن سب اچھل اچھل کر قبروں سے باہر نکلیں گے، تہوں کی تہوں صورت میں، یعنی سب گہرائیوں سے نکل آئیں گے، استغفر اللہ۔ اور مومنوں کے لیے وہ دن اتنا آسان ہوگا، کافروں کے لیے وہ دن بڑا سخت ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی یہ آیت یوم یقوم الناس لرب العالمین کے بارے میں فرمایا کہ نصف یوم کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہے، اور یہ مدت مومن کے لیے بڑی معمولی ہوگی، جیسے کہ سورج ڈھلنے سے سورج غروب ہونے تک کا وقت، یعنی اتنا لمبا وقت مومن کے لیے بہت چھوٹا ہو جائے گا۔ قیامت کے دن کی مشقت بھی مومن کے لیے بہت کم ہوگی۔ اس وقت سب لوگ پسینے کی لگام ڈالے ہوں گے، مومن کو وہ وہاں پر کچھ بھی مشکل موجود نہ ہوگی، اور کافر پر موت جیسی کیفیت طاری ہوئی ہوگی۔ اگر ہم واقعی آخرت کے دن کو مانتے ہیں تو ہمیں اپنی فیلنگز کو اور سوچوں کو آخرت کی تیاری کے لیے ہر وقت یعنی احتساب کے ساتھ تیار کرتے رہنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو تسلی دی کہ آپ سے پہلے پیغمبروں میں بھی بڑی بڑی مشکلات گزری ہیں، تو شاعری کہتے ہیں کہ اللہ نے کچھ لوگوں کی زبانوں پر قرآن پڑھنے کو آسان کر دیا، کچھ لوگوں کے دلوں پر اس کے علم کو آسان کر دیا، کچھ لوگوں کے دلوں پر اس کے فہم کو آسان کر دیا، علم کو آسان کیا یعنی حفظ کر لینے کو، اور کچھ لوگوں کے دلوں پر اس کے حفظ کو آسان کر۔ یہ سب کے سب اہل قرآن ہیں، یعنی جن کو اللہ فہم دیتا ہے قرآن کا ان کو بھی اہل قرآن کہا جاتا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ تلاوت یا قرات یا حافظ بناتا ہے ان کو بھی اہل قرآن کہا جاتا ہے، اور جن کو اللہ تعالیٰ پڑھنے میں آسان کر دیتا ہے وہ بھی اہل قرآن۔ تو یہ سب اللہ کے خاص بندے ہیں۔ اللہ کی کتاب انتہائی آسان ہے سمجھنے کے اعتبار سے، اس کے برعکس جو دنیاوی علوم ہیں ان کو سمجھنے کے لیے پہلے مزید کچھ سیکھنا پڑتا ہے، لیکن پہلی بار بھی جب قرآن کو ترجمے سے پڑھتے ہیں نا اور اس سے ڈائریکٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ اس وقت بھی بہت آسان ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیے عربی زبان میں جب ہمارے بچے قرآن پڑھتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے کتنا پیارا قرآن پڑھنے لگ جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کو آسان بنایا ہے۔ اصل چیز ہماری رغبت ہے۔ یاد رکھیے کہ اللہ کے عذاب اور اللہ کے ڈراوے سے انسان کو ڈرتے رہنا چاہیے، اور اس کے لیے فکر کے ساتھ ساتھ دعائیں بھی کرتی رہنا چاہیے۔ اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک بمعافاتک من عقوبتک، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں تیری رضا کے ذریعے، تیری ناراضگی سے، تیری معافی کے ذریعے، تیری سزا کے، اللہ تو معاف کر دینا، سزا نہ دینا، آمین۔ اور ہر چیز کا اللہ تعالیٰ نے ایک اندازہ رکھا ہے، اس کے مطابق وہ پیدا کی گئی ہے، نہ وہ ضرورت سے کم ہے نہ زیادہ۔ اللہ تعالیٰ جب کن کہتے ہیں آنکھ جھپکنے میں وہ کام ہو جاتا ہے، اور اللہ کے لیے کوئی بھی کام کرنا مشکل نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے سورہ رحمان۔
آپ دیکھیے سورہ رحمان جو ہے، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، اس میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے صفاتی نام کا ذکر کیا، جس میں اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو الرحمن کہتے ہیں. اور رحمان کہہ کے اللہ نے کیا اپنی نعمت بیان کی؟ علم القرآن، کہ اس رب نے، اس رحمان نے ہمیں قرآن سکھایا. اور آپ دیکھیں کہ یہ اس کا مطلب اللہ کی رحمانیت اور قرآن یہ لازم و ملزوم ہیں. اگر ہم اللہ کو رحمان کہتے ہیں تو اللہ کے نازل کردہ قرآن سے ہمارا تعلق ایسا ہو کہ ہم رحمان کی ملاقات، اس کی باتیں سمجھ سکیں، اس کے احکامات پر عمل کر سکیں اور اپنی زندگیوں کو اس طرح سے گزار سکیں جس طرح رحمان چاہتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اگلی صفت کیا بتایا کہ انسان کو پیدا کیا، اور اس کو انسان کی سب سے بڑی صفت کیا بتائی کہ اس کو بولنے کی صلاحیت دی. تو ایک طرح سے یہ آیات، اکثر لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ سورہ رحمان لگانے سے شفا ہوتی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ قرآن تو ہے ہی شفا، قرآن کا تو ہر حصہ شفا ہے، لیکن قرآن سے جو میسج ملتا ہے، یعنی سورہ رحمان سے جو میسج ملتا ہے وہ کتنا کلیئر ہے کہ وہ رحمان جس نے قرآن کو نازل کیا اور انسان کو بولنے کی صلاحیت دی. مطلب یہ کہ مخلوق اور خالق کا کیا تعلق ہونا چاہیے کہ قرآن کی سمجھ سے وہ اپنی زندگی کی ساری باتیں کرے، اپنے عمل، اپنی کمیونیکیشن سکلز وہ قرآن سے حاصل کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمر عنہ کو جو سجیسٹ کیا تھا وہ مہینے میں ایک قرآن ختم کرتے تھے. تو ہم سب کا بھی مہینے میں ایک تو ہونا ہی چاہیے، لیکن اگر ایک نہیں ہوتا تو کم از کم 2 مہینے میں تو ایک ہو. آدھا جز تو روز پڑھ لینا چاہیے. صحابہ کرام تو 7 دن میں ختم کرتے تھے، بعض 3 دن میں ختم کرتے تھے، لیکن چونکہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے بھائی، وہ ٹائم کہاں لگ رہا ہے، تو اس لیے کچھ نہ کچھ وقت ویک ڈیز میں، ویکینڈز میں، دن میں، رات میں، گھر میں، آن لائن، یعنی کچھ نہ کچھ قرآن کے ساتھ ٹائم ضرور نکالیں، کیونکہ یہ ہماری ہی کامیابی کے لیے ضروری ہے. اور علم القرآن کا مطلب یہی ہے کہ اس کو سیکھیں، اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس کی تفسیر جانیں، اس پہ تدبر کریں، غور و فکر کریں، اس کو حفظ کریں اور پھر اس کو آگے پہنچائیں. پھر اللہ نے حکم دیا دوسروں کے ساتھ انصاف، عدل سے کام لو، ناپ تول پورا کرو. زمین کو ساری مخلوق کے لیے اللہ نے بنایا، صرف انسانوں کے لیے نہیں. زمین پر سب کا حق ہے، سب کو جینے کے لیے چھوڑنا ہے، یعنی اس کا مس یوز نہیں کرنا چاہیے. پھر فبأي آلاء ربكما تكذبان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جنوں پر سورہ رحمان پڑھی تو وہ تم سے بہتر جواب دینے والے تھے. یعنی جب ان کے سامنے پڑھی تو انہوں نے کیا کہا؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو وہ جواب دیتے لا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد، اے ہمارے رب ہم تیری نعمتوں میں سے کسی چیز کو بھی نہیں جھٹلاتے، ساری تعریف تیرے لیے ہے. اگر عربی میں جواب نہ بھی آتا ہو تو اردو میں دے دیں، دل میں کہہ سکتے ہیں کہ ہم کسی چیز کو بھی نہیں جھٹلاتے، ہم ساری نعمتوں کا اقرار کرتے ہیں. لا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد، یعنی ہم نہیں جھٹلاتے، ہم ساری نعمتوں کا اقرار کرتے ہیں. یعنی جب بھی یہ آیت آئے اور آپ کو پتہ ہے فبأي آلاء ربكما تكذبان 30 سے زیادہ بار آتی ہے، تو اس کے جواب میں یہ کہنا چاہیے کہ اللہ ہم نہیں جھٹلاتے بلکہ ہم اقرار کرتے ہیں. اور پھر اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو مجرموں کے اوپر سے بھی اور نیچے سے بھی عذاب ہے اس کا ذکر کیا. یعنی جب پیاس لگے گی پانی کے لیے دوڑیں گے، ابلتا ہوا پانی ملے گا، کھڑے نہیں ہو سکیں گے، جہنم کی طرف جائیں گے. اور دوسری طرف اللہ کا ڈر اور اللہ کا تقوی اختیار کرنے والے لوگ ہیں وہ اس طرح دنیا میں بھی جیتے ہیں کہ وہ اللہ سے جیسے ڈرتے ہیں اور اللہ سے ڈر کر زندگیاں گزارتے ہیں. پھر اللہ نے ان کے اوپر انعامات کی زندگی کا ذکر کیا کہ ان کو جو اللہ تعالیٰ عورتیں یا حوریں دیں گے وہ نگاہ نیچے رکھنے والی ہوں گی. یعنی یہ تو ایک ضابطہ ہے، ایک اصول ہے جو نیک لوگوں کے لیے ہے اور بد کے لیے بد ہے. اور ایک بات بہت اہم سورہ رحمان سے کہ نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ بھی نہیں. اور جنت میں جو عورتیں ہوں گی ان کی خوبیاں یہ بتائی گئی کہ وہ خیموں میں رکی ہوئی ہوں گی، ادھر ادھر گھومتی پھرتی نہیں ہوں گی. اور سورت کا انجام کہاں ہوتا ہے؟ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کو اللہ کا ذکر کرنے کے علاوہ جس کام کا بھی آغاز کرے اس سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. اللہم فقہنا فی الدین. اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمتک و تحول عافیتک و فجاءت نقمتک و جمیع سخطک. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ و فی الآخرۃ حسنۃ و قنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الہی آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.